إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتسليما لا عدوى ولا تجارة ولا هامة ولا سفر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام پیغمبر بے مثل ختم الرسل امام الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات عالی کے لیے. سامعین کرام، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. دین حنیف ضلالت و جہالت سے مبرہ
اور دلائل و براہین سے آراستہ دین ہے۔ دین اسلام اس کے تمام احکام پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ یہ دین مبین جس کو اللہ رب العزت نے روح الامین کے ذریعہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے، یہ وہ دین ہے جو تمام دینوں سے اللہ رب العزت کو پسند دین ہے۔ اور شیطان نے اپنے وعدہ کے مطابق دین مبین میں ضلالت و جہالت اور بدعات و خرافات کو شامل کرنے کی سرتوڑ کوششیں کی ہیں، اور وہ اس اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہے۔ اسلامی تاریخ جو ہے، جس طرح عیسوی کیلنڈر 12 مہینوں پر مشتمل ہے، اس طرح ہجری کیلنڈر بھی 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ ماہ صفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، جس طرح اسلامی مہینوں میں کسی بھی مہینے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے، ویسے ہی یہ مہینہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان کے دین میں، انسان کے ایمان میں، یا پھر انسان اپنی اخلاقی اقدار سے گرتے ہوئے اس مہینے کو منحوس گردانے، کیونکہ ہم بہت سارے ایسے رسوم و رواج میں مبتلا ہیں جن کو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کر گزرتے ہیں، کہ میرے بڑوں نے کیا، میں نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے باپ دادوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فلاں یہ کام کر رہا تھا۔ یہ جو فلاں کی لڑی ہے یا فلاں کی جو سند ہے، یہ دین اسلام میں کسی قسم کی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں نے قرآن مجید سورہ حدید اور سورہ توبہ سے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا۔ چونکہ یہ ماہ صفر کا مہینہ گزر رہا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں، کچھ گزارشات میں اس ماہ صفر کے حوالہ سے آج اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں عرض کروں۔ دیکھیں، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا کسی چیز کے اندر نحوست ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کوئی چیز انسان کے لیے منحوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ میرے موضوع سے متعلق اس میں دو باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کہ ایک بیماری ایک فرد سے دوسرے فرد کی طرف منتقل نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ ولا تجارت، اور کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ آج صبح میری دکان پر ایک آدمی آیا اور اس نے ادھار مانگا، آج سارا دن میرا ایسے گزرا ہے کہ جو بھی آ رہا ہے ادھار مانگ رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ قرآن اور حدیث کے مطابق عقیدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی چیز کسی بھی انسان کے لیے منحوس نہیں ہوتی۔ ولا حامتا، ایک ہمارے ہاں یہ بھی عقیدہ چلتا ہے کہ اگرچہ منڈیر پر کوا بول جائے، چڑیا بول جائے یا الو کا بول جانا، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ فرمایا یہ قرآن اور حدیث کے یہ بھی منافی ہے عقیدہ کہ انسان یہ سمجھے کہ الو بولا ہے تو اب کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہونا، یہ سارے کے سارے الٹے پڑ جائیں گے۔ فرمایا ایسا بھی نہیں ہے۔ ولا حامتا، الو کا بولنا بھی آپ کی زندگی میں دخل اندازی نہیں رکھتا۔ ولا سفر، اور کوئی بھی مہینہ خالی نہیں ہوتا۔ جو سفر کا مہینہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے خالی ہے، فرمایا یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو جاہل رسم و رواج ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، یہ ماہ سفر کو خالی کہنا کیوں شروع کیا؟ امام سخاوی رحمہ اللہ نے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ان کا قول اسیر کامل کے اندر لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ اس لیے کہ ماہ محرم کا جو مہینہ تھا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال ہر قسم کا بند تھا، انسان اس میں قتال نہیں کر سکتا، جنگ نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت نے بند کیا ہوا ہے۔ جب محرم کا مہینہ گزرتے، سفر کا مہینے کا آغاز ہوتا تو لوگ سفر کے لیے تیار ہو جاتے، جنگ و جدل کے لیے تیار ہو جاتے، گھروں کے گھر خالی ہو جاتے، مرد گھروں میں نہیں رہتے، عورتیں اکیلی رہ جاتی۔ جب جنگ ہوتی ہے تو کسی ایک نے تو لازمی طور پر وہاں پر مرنا ہے، تو عورتوں نے اپنے بیوہ ہونے پر، بچوں کے یتیم ہونے پر اس بات کو دہرانا شروع کیا کہ یہ مہینہ منحوس ہے جس نے ہمارے آباء و اجداد کو ہم سے جدا کیا، اس مہینے نے ہمارے بچوں کو ہم سے یتیم کیا ہے۔ یہ مہینہ اس لیے خالی ہے کیونکہ اس میں خیر و برکت نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید کی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ سورہ حدید میں اللہ رب العزت نے اس بات کا کہا ہے کہ جو بھی آپ کو پہنچتا ہے، کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، فرمایا ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آج ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے من قبل ان نبرأها، اللہ رب العزت نے تیری پیدائش سے پہلے بھی یہ سارے کے سارے معاملات لکھ دیے ہیں۔ آج کس نے مرنا ہے؟ آج کس کی پیدائش ہونی ہے؟ آج کس کی آج اچھی آمدن ہوگی؟ کون خسارے میں جائے گا؟ فرمایا یہ سارے کے سارا مال کے کائنات نے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے اور تیری پیدائش سے پہلے کا لکھ دیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ مال کے کائنات پر بہت آسان ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے ما اصاب من مصیبت، ما اصاب، جو کچھ بھی پہنچتا ہے، بما کسبت ایدیکم، سورہ دخان ہے، فرمایا جو کچھ بھی آپ کے پاس پہنچتا ہے وہ اچھائی ہے یا برائی ہے، وہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا ہے، اگر آج آپ کے سامنے آپ کا خسارہ ہے، آپ کی دکان خسارے میں جا رہی ہے، آپ کو آپ کی تجارت کے اندر منافع نہیں مل رہا،
تو آپ سوچیں کہیں میں اللہ کے رب العزت کی مخلوق کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، میں کہیں پر یہاں پر فرار تو نہیں کر رہا، ملاوٹ تو نہیں کر رہا، میں جھوٹ بول کر یہ اپنا مال تو نہیں بیچ رہا۔ فرمایا یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تجھے نقصان پہنچ رہا ہے یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور منحوس نہیں ہے، یہ تیرے ہاتھوں کا کمایا ہوا منحوس ہے، یہ تیری بدعمالیاں ہیں جو تیرے آگے آج آ کر بیٹھی ہوئی ہیں، جو تجھے اس بات پر روکے ہوئے ہیں، جو تیرے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہونے دے گی۔ اور چوتھا مقام سورہ روم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا زمین کے اوپر، سمندر کے اندر جو کوئی بھی فساد ہے، دنگا فساد، قتل و غارت، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ انسان کا خود کا مچایا ہوا ادم ہے، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ کسی بھی چیز کو منحوس مت سمجھیے گا، کیونکہ یہ منحوس سمجھنا کسی چیز سے بدگمانی لے لینا، یہ سمجھ لینا آج میں جا رہا تھا سفر پر، کالی بلی میرا رستہ کاٹ گئی، اب میرے لیے سفر اچھا نہیں رہا۔ فرمایا یہ منحوسیت لینا یہ اسلام کے اندر بالکل بے جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا عدوہ ولا تجارت، تجارہ کا معنی ہی منحوس ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کو اپنے لیے منحوس سمجھتا ہے، فرمایا یہ انسان کے لیے بالکل بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ اسلام کا وتیرہ نہیں ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کے لیے، پیغمبروں کے ماننے والوں کے لیے، دین اسلام کے پیروکاروں کے لیے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ کسی چیز کو اپنے لیے منحوس جانے، کیونکہ یہ شیوا کسی مسلم کا نہیں تھا، یہ کافروں کا شیوا رہا ہے، یہ غیر مسلموں کا وتیرہ رہا ہے، یہ ان کی سنت ہے جنہوں نے انبیاء کو ستایا ہے، جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو منحوس سمجھا ہے، یہ جو آفتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں یہ آپ کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ قالوا انا تطیرنا بک وبمن معک، قوم سمود نے کہا تھا یہ جو عذاب آ رہے ہیں، یہ جو آفت ہم پر اللہ رب العزت کی طرف سے مسلط ہوئی ہے، یہ ویسے نہیں آ گئی، ہم تو بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، بلکہ جب سے تم آئے ہو تو ہم بڑی ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ قالوا انا تطیرنا بک وبمن معک، یہ جناب سمود علیہ السلام کی قوم نے ان کو منحوس کہا تھا۔ یہ ان کا وتیرہ، یہ مسلم کا شیوا نہیں ہے کہ کسی چیز کو منحوس جانے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو استغفر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ منحوس کہا گیا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ جب بھی تم ہمارے اندر آئے ہو، فرعون اور اس کے حواریوں نے کہا تھا کہ جب سے تم آئے ہو قالوا طیرنا، ہمارے اوپر ہم نے یہ جانا ہے کہ تم ہی ہمارے اوپر ایسے انسان آئے ہو جس کی وجہ سے ہم نے تجھ کو منحوس پایا، ہمارے اوپر عذابات آ رہے ہیں۔ حضرات، اس لیے کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا، اپنے لیے اچھا نہ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ اچھا نہیں ہوگا، اس لیے ہمارے بہت سارے مسلمان اس میں سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی اچھی تقریبات کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ اس میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ حضرات، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالک کائنات نے فرمایا یؤذینی ابن آدم، جو آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ فرمایا ہر آدمی سوچتا ہے کہ ابن آدم کا بیٹا میں اور آپ اللہ رب العزت کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ فرمایا یسب الدہر وانا الدہر، فرمایا وہ زمانے کو گالی دیتا ہے کہ زمانہ برا ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے بہت برا ہے، اور مہینوں کو منحوس کر ڈالتا ہے۔ فرمایا وانا الدہر، میں زمانہ ہوں، وہ مجھے گالی دیتا ہے، وہ مجھ کو برا سمجھتا ہے۔ فرمایا کیا ایسا نہیں ہے بیدی الامر کہ تمام کے تمام معاملات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے کنٹرول میں ہیں،
اللہ جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے. اقلب اللیل والنہار، اللہ جیسے چاہتا ہے دن کو لے آتا ہے، جب چاہتا ہے رات کو لے آتا ہے، سورج کے بعد چاند کو لے آتا ہے، چاند کے بعد سورج کو لے آتا ہے، دنوں کے بعد ہفتے، ہفتوں کے بعد مہینے، ایسے سال چلتے رہتے ہیں. یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہیں، تو پھر کون سی چیز منحوس ہے اور کس کو ہم منحوس سمجھ رہے ہیں؟ حضرات ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس مہینے کو یا کسی بھی دن کو، کسی بھی لمحے کو منحوس سمجھ کر اس کی وجہ سے رک جائیں. کیونکہ اگر انسان اپنی دیگر مجبوریوں کی وجہ سے کوئی خیر و برکت کے معاملات کو تاخیر کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن صرف اس وجہ سے تاخیر کرتا ہے کہ یہ دن اچھے نہیں ہیں، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ لمحہ اچھا نہیں ہے، کروں یا نہ کروں، تو فرمایا یہ بالکل شرک ہے، انسان اس کو نہیں کرنا چاہیے. حضرات آپ سوچیں گے کہ مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہو کر ایک آدمی کتنی آسانی سے شرک کہہ سکتا ہے کہ یہ شرک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، سنن نبی داود کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں. علامہ البانی اور امام ارنوت رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التجارت شرک والتجارت شرک والتجارت شرک ثلاث مرات. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی چیز کو منحوس سمجھنا شرک ہے، کسی چیز کو منحوس سمجھنا شرک ہے، کسی چیز کو منحوس سمجھنا شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا. حضرات میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ پہلے دنوں میں، پہلے وقتوں میں نے دیکھا کہ دلہے نے شیروانی پہنی ہے اور کلہ پہنا ہے، ہاتھوں میں تلوار پہنی، سوچا یہ بھی فیشن ہوگا. لیکن وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ یہ ایک اہم کام کے لیے جا رہا ہے، اس پر آسیب نہیں ہوگا. اگر اس نے تلوار چھوڑ دی تو اس کے اوپر جادو ہو جائے گا، اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا. حضرات یہ کتنی اچنبے والی بات ہے، کتنی اجنبی سی بات ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے جا رہا ہے اور اسے تلوار بچا رہی ہے کہ اس کے اوپر جادو نہ ہو. گھر میں مالک ارض و سما نے خوشی کا ماحول دیا ہے، بچے کی ولادت ہو رہی ہے اور گھر کی چوکھٹ کے اوپر بیری کے پتے لگائے جا رہے ہیں کہ اس گھر کے اندر جادو نہیں آتا، شیطان نہیں آتا. حضرات اور پھر دیکھیں، آج میں نے توکل کو ایسا چھوڑ رکھا ہے اور میں نے ہر چیز کو ایسا منحوس گردانا ہے، اور اپنے گھروں کو بنا کر میں نے اچھی اچھی کوٹھیوں کو بنا کر اس کے اوپر ایک ہنڈیا منڈیر رکھی ہے، ہنڈیا لگا رکھی ہے کہ کوئی دیکھے نہ اس کو، یہ نظر بد سے محفوظ رہے گی. آج میں نے بچے اور بچی کو نہلا کر خوبصورت کپڑے پہنا کر ایک کالا تل اور ٹکا لگا دیا کہ میرا بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا. حضرات یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہیں. اگر تلوار نے، وہ بیری کے پتوں نے یا پھر چاقو نے، ان چیزوں نے ہمیں عصیبوں سے بچانا تو پھر مالک کائنات کی ذات کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں سوچنا ہے کہ مالک کائنات امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء. حضرات اسی مالک کے در پہ جھکنا ہے، اسی کو سب کچھ ماننا ہے، اسی سے لینا ہے، کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ مجھے میری امت کے بارے میں بتایا گیا. کس چیز کے بارے میں بتایا گیا؟ فرمایا آپ کی امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان 70 افراد میں کون کون افراد شامل ہوں گے؟ ان میں سے ایک فرد وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، جو کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتا تھا. آج میں نے اس عنوان کو اس لیے مخاطب کیا ہے، اس لیے چنا تھا کہ حضرات آج یہ ماہ سفر جو گزر رہا ہے، ہم میں سے
بہت سارے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی، یہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، مالک کائنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو کہ اس ماہ سفر کے اندر اللہ رب العزت نے پایا تکمیل تک پہنچائے، اور ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ رسم و رواج بیٹھ چکے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، تاریخ سے آپ بھی واقف ہوں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کیا تو اس سفر کے مہینے سے آغاز کیا، اس سفر کے مہینے سے آغاز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور تاریخ ابن خلدون میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ماہ سفر کے اندر ہوا تھا۔ اور پھر یہ بہت ساری سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے تو وہ بھی 2 ہجری اور سفر کا مہینہ تھا۔ حضرات، یہ مبارک لمحات جو ہیں اللہ رب العزت نے جن کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے، جس مہینے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، جس مہینے کو آج ہم نے سمجھ لیا ہے کہ خیر و برکت سے خالی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تر اہم کام اس مہینے کے اندر ہوئے۔ اور پھر آپ بھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے گا کہ یہ وطن عزیز جس میں آج میں اور آپ موجود ہیں، قرارداد پاکستان 1359 اور 13 سفر کو یہ ہوئی تھی، 1359 ہجری اور 13 سفر مظفر کو یہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک مبارک لمحہ ہے کہ ہم آزادی کی طرف جب گامزن تھے تو یہ بھی ماہ سفر کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرارداد پاکستان کو منظور کروایا۔ اور آج پھر جب ہم لوگ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد جو ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہ ہماری ایٹم کی طاقت ہے، وہ 1419 ہجری اور 1 سفر کو پذیر ہوئی تھی، وہ تخلیق ہوئی ہے۔ یا حضرات، یہ مقدس کام، یہ ہمارے لیے مبارک لمحات یہ ماہ سفر میں ہوئے ہیں جس مہینے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں کہ کچھ لوگ لا علمی کی بنا پر اس مہینے کے آخری بدھ کو بہت ساری عبادات کا وہ عمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور بہت ساری محافل سجاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ اس لیے ثابت نہیں ہے کہ اگر اس کو سمجھا جائے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدھ کو غسل کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کم ہوئی تھی، اس خوشی میں اللہ کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضرات، بلکہ اس سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوا تھا، کمی نہیں واقع ہوئی تھی، اضافہ ہوا تھا۔ اس لیے اس بدھ کو خاص طور پر عبادت کرنا اس مہینے کے آخری بدھ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ محافل کو سجانا یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ان کاموں سے گریز کرنا چاہیے اور ہمیں کسی بھی مہینے کو، کسی بھی دن کو، کسی بھی وقت کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ سارے ٹائم، سارا وقت، سارے دن، سارے مہینے اللہ رب العزت کے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔